بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں جی سب لوگ؟ امید کرتا ہوں خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ ویکلی ویڈیو گولڈ کی فورکاسٹ شروع کرنے سے پہلے تمام حضرات جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور میری آواز سن رہے ہیں، ان تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ حضور سرور کونین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش کر دیں، جس سے اللہ پاک میری اور آپ کی آخرت کی تمام منازل کو آسان فرمائیں گے انشاءاللہ۔ ابھی شروع کرتے ہیں ویکلی ویڈیو جو کہ شروع ہو رہی ہے کل منڈے تاریخ 5 جون 2023 اور 10 جون تک یہ ویک چلے گا۔ اس ویک میں کہاں سے مارکیٹ موو کرے گی، دو چیزیں کلیئر کرتا چلوں کہ ٹریڈنگ کوئی مشکل کام نہیں ہے، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، صرف ایموشنز کی گیم ہے بس۔ اگر آپ نے یہ کنٹرول کر لیے تو آپ کو کبھی کوئی نقصان نہیں دے سکتا۔ اس کی سمپل مثال میں یوں دیتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس آپ کے گھر میں، بینک میں، اکاؤنٹ میں کسی جگہ پر بھی 1,00,000 روپیہ پڑا ہوا ہے اور آپ کے ایکسپینسز آپ کی تنخواہوں سے یا باقی چیزوں سے پورے ہو رہے ہیں، ہر معاملات آپ کے باقی پیسے سے پورے ہو رہے ہیں، تو اس 1,00,000 کو چھیڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب آپ کے پاس پیسہ موجود رہتا ہے تو وہ مقناطیس کی طرح دوسرے پیسے کو کھینچتا ہے۔ جہاں پہ 1,00,000 ہے، جب آپ اندر سے مطمئن رہتے ہیں کہ آپ کے اکاؤنٹ میں 1,00,000 پڑا ہے تو آپ کو کبھی ٹینشن نہیں رہتی۔ انسان کو ٹینشن کہاں پہ ہوتی ہے کہ جب اس کو یہ فکر ہوتی ہے کہ اگر یہ نقصان ہو گیا تو میں پورا کہاں سے کروں گا۔ پھر اس کو مائنڈ میں بہت سارے آپشنز آتے ہیں جو ادھار سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، بینکوں سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، پھر انسان مختلف کرائسس میں پھنستا چلا جاتا ہے۔ تو میں اپنی ٹیم کے تمام ممبرانز کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ $500 کا اکاؤنٹ بنا لیں، 0.01 کی لاٹ بائی یا سیل آنکھیں بند کر کے لگا لیں اور 2 سال آپ کی لاٹ لگی رہے، آپ بغیر سگنل کے آپ کا اکاؤنٹ $500 کا واش نہیں ہوتا۔ اور میرے پاس ایسے سکرین شاٹ آتے ہیں کہ $70,000 کے نقصان، $80,000 کے اکاؤنٹ واش، ایون کہ ایک اکاؤنٹ جو سب سے بڑا میں نے واش ہوتا دیکھا وہ $1.5 کا واش ہوتا دیکھا۔ کوشش کی ہے اس کو بچانے کی، لیکن کہاں پہ 1.5 اور ایکویٹی بچ گئی، تقریباً کوئی 2,000 ایکویٹی تھی، تھوڑا کر کے جا رہا تھا، اوپر جا رہا ہے بلکہ۔ تو مطلب 1.5 پہلے آپ نے نقصان کیا 2 دنوں کے اندر، پھر اس کو 2 سال لگا کے پورا کریں گے۔ مجھے بتائیں یہ کامیابی ہے کہ ناکامی ہے؟ تو ان چیزوں کو مینیج کرنے کے لیے صرف ایک چیز کے اوپر آپ نے فوکس کرنا ہے، اور لاٹ سائز جتنا سنبھال رکھیں گے، وقتی طور پہ مارکیٹ آپ کو ہیپنوٹائز کرتی ہے، وقتی طور پہ مارکیٹ آپ کو یوں ہیپنوٹائز کرتی ہے، یوں چلتی رہتی ہے، کبھی تھوڑا سا اوپر جائے گی، پھر نیچے آئے گی، پھر یوں نیچے آئے گی، پھر یوں اوپر چلتی جائے گی، اور بندہ کہتا ہے 0.01 کی لاٹ اس نے تو ہمیں ذلیل کر کے رکھ دی ہے اور سمجھ کچھ بھی نہیں آتی۔ لیکن اچانک سے کسی نہ کسی نیوز کی وجہ سے اچانک اس کو والیوم ہائی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یا اچانک کسی نہ کسی نیوز کی وجہ سے اس کا والیوم یوں لو ہوتا ہے، اور $30 سے $40 جب آپ کو وہ لاس دیتی ہے، 0.01 کی بات کر رہا ہوں، تو پھر بھی آپ کو ٹینشن ہوتی ہے۔ تو سوچیں اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں، کچھ لوگ 0.05، کچھ 0.10 اور کچھ 50 اور کچھ اسٹینڈرڈ کی یوز کرتے ہیں، سوچیں ان کا کتنا نقصان ہوتا ہوگا۔ اور جب آپ ایک 0.01 کی آپ نے سیل لگا ہی دی ہے، تو مارکیٹ اگر اوپر نکل جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں سے ایک اور سیل لگاتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی بے وقوفی ہے، مارکیٹ تھوڑی اور اوپر گئی، وہاں سے ایک اور سیل نکل گئی، اور جب نیوز آتی ہے تو مارکیٹ اچانک سے گھومتی ہے اور پھر جس طرف چل پڑتی ہے اس طرف چلتی ہے۔ یہ ویکلی فورکاسٹ بنا رہا ہوں، اس لیے یہ 2-4 چیزیں آپ کو سمجھنی ضروری ہیں کہ ویک میں بہت ساری نیوز آتی ہیں، اور اسپیشلی جو فرائیڈے کو نیوز آتی ہے، کوئی بھی فرائیڈے والے دن مارکیٹ نے اگر سیل جانا ہے تو پھر اس میں بائی مت ڈھونڈیں،
मतलब उसको फिर सेल में ही देखिए, मतलब उसमें बाय की ट्रेड लगाने की कभी कोशिश मत करें। मार्केट नीचे आई, बेशक ऊपर जाए, कोई टेंशन नहीं है, आना उसने नीचे है वापस लौट के। बहुत कम ऐसे होता है कि मार्केट फ्राइडे को नीचे आए फिर वापस ऊपर पड़ जाए और इस तरह का मतलब रेंज के अंदर है, बहुत कम ऐसा होता है। तो ये कुछ चीज़ें बतानी आपके लिए ज़रूरी थी। कोशिश ये किया करें कि 1000 का अकाउंट अगर आपके पास है तो उसके अंदर 0.01 की आप लॉट यूज़ करें और इंतज़ार करने की आदत बनाएं। अगर नुकसान आपका होता है 5 से 10, जो हमारे साथ काम करते हैं उनको पता है कि 5 से 10 डॉलर का एसएल लाजमी बात है, उसको मैनेज करने के लिए ज़रूरी रहता है। लेकिन ओवरऑल हमारी ट्रेड सारी प्रॉफिट में जाती हैं, तो एसएल के चांसेस हमारे बहुत ज़्यादा कम रहते हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले न्यूज़ को देखते हैं कि न्यूज़ इस वीक क्या कह रही हैं। सबसे पहले जनाब सोमवार वाले दिन कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है। फ्रांस का डेटा है जिसका इतना ज़्यादा कोई गोल्ड के ऊपर तो ख़ास तौर पे असर नहीं पड़ता, करेंसीज के ऊपर लाजमी मूव कर दिए। शाम को 7 बजे डेटा है ये ISM सीरीज़ PMI का, तो ये 40 से 50 डॉलर मूव इस पर पॉसिबल हो सकती है। लेकिन चूँकि सोमवार का दिन स्लो होता है तो शायद ये भी इसके ऊपर ना रहे, वही जो नॉर्मल रूटीन में मूव होगी 20 से 30 डॉलर, वो हम चार्ट के ऊपर जाके देखते हैं कि कहाँ कहाँ से मूव करेगी। अच्छा, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलियन डॉलर ये सुबह 9 बजे है मंगल वाले दिन। इसमें ये होता है कि ये अगर स्ट्रॉन्ग आएगा तो गोल्ड अप जाएगा, ये अगर वीक होगा तो गोल्ड लो जाएगा। फिर उसके बाद चलते हैं जी नीचे। फिर उसके बाद आई इम्पैक्ट का ये ऑस्ट्रेलिया का ही है। तो यहाँ पे एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि USD से हट के ऑस्ट्रेलिया का और कनाडा का और JPY का और इनके डेटा ज़्यादा आएंगे जबकि USD का कम होगा। इससे पहले जब NFP हुआ करती थी तो मार्केट घूम जाती थी, तो इस बार क्यों नहीं फ़र्क पड़ रहा है इस चीज़ पे? उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि डॉलर की बदमाशी पूरी दुनिया में कम होती जा रही है और आने वाला वक्त डॉलर का बिल्कुल ख़त्म होने वाला है। एक नई करेंसी जन्म लेगी, वो रशिया, चाइना, तुर्की, ये सारे खिता, जिस तरह कनाडा और अमेरिका मिल के तो उन्होंने एक अपना डॉलर को एक पोजीशन दी हुई थी, इसी तरह हमारा ये खिता मिल के अब नई करेंसी अनाउंस करेगा जो कि डॉलर के मुकाबले में होगी और डॉलर ज़मीं बोस हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद फिर 5:30 बजे अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं। लेकिन ये चीज़ है कि अब ये गोल्ड के ऊपर इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेंगे, इसलिए डॉलर की न्यूज़ के ऊपर डरने की ज़रूरत नहीं है। वो किसी भी चीज़ का एक डर है, जब वो डर निकल जाता है ना तो फिर जिस तरह इंसान के अंदर से डर निकल जाता है फिर वो डरना छोड़ देता है। इसलिए गोल्ड के अंदर से USD का डर निकल चुका है और गोल्ड ढूंढ रहा है इसका कोई ना कोई मुतबादल करेंसी आए तो उसके मुताबिक ये मूव करना शुरू करेगी। लिहाजा न्यूज़ इस हफ्ते को इतना मुझे नहीं लगता कि न्यूज़ की वजह से इम्पैक्ट आएगा। हाँ, टेक्निकल हम जाते हैं, टेक्निकल में देखते हैं कि हमने क्या बोला था। उस दिन डेली फोरकास्ट में हमने आपके सामने ये लाइन लगाई थी और हमने कहा था 1993 के एसएल के साथ आप सेल करें और इसका TP कम अज़ कम 48-56 तो लाजमी आएगा और 48 के ऊपर आकर मार्केट रुकी हुई है। तो ये था हमारा पिछला सीन। और अभी हम ये करते हैं कि आज की डिटेल्स वगैरह देखते हैं कि मार्केट आज किस तरफ मूव कर सकती है, मतलब इस वीक में मार्केट क्या मूव दे सकती है। तो ऊपर वाली लाइन को हम ऐसे करते हैं कि इनको ख़त्म कर देते हैं और ये डे की हॉरिजॉन्टल लाइंस को हमने कर दिया ख़त्म और हमारे पास रह गए दो चीज़ें, एक ये रह गया रेक्टेंगुलर बनाया और एक हमारे पास रह गई ट्रेंड लाइन। हम इसको जूम आउट करते हैं और इधर देखते हैं, वही 1, 2 और 3 मरतबा टच कर चुकी है। जब 3 मरतबा ट्रेंड लाइन को टच कर जाए तो चौथी मरतबा लॉन्ग रिवर्स जाती है मार्केट ताकि एक मरतबा ऊपर से होके वापस आए, फिर करीब नहीं रुका करती। एक तो चीज़ ये। दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा टाइम फ्रेम है डे वाला। तो सोच लें कि मार्केट ने अभी किस तरफ मूव करना है। समझने वाले समझ गए होंगे कि इस वीक में हमने बाइंग करनी है और बाइंग हमने कहाँ करनी है, बाइंग हम
2064 تک بائنگ اس ویک میں کر سکتے ہیں۔ مارکیٹ اس وقت 1960 پہ ہے، تو مطلب اس ویک $100 موو پاسبل ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے ہم ڈھونڈیں گے ٹریڈز۔ ہم چلے جاتے ہیں جی H4 کے اوپر۔ H4 کے اوپر ہم جاتے ہیں اور سب سے پہلے ہم یہ لائن ڈرا کرتے ہیں ادھر سے، یہ والا ایریا ہم نے ڈرا کیا اور ہم نے اس ایریا کو فوکس کیا۔ دوسرے نمبر پہ ہم ایک اوریزنٹل لائن لگائیں گے، وہ یہاں پر آئے گی جی، یہ والا ایریا اوریزنٹل ہم نے لائن لگا دی۔ پھر ہم ایک اور اوریزنٹل لائن لگاتے ہیں اور وہ آ گیا ہمارا یہ والا ایریا، ٹھیک ہو گیا جی 1938 کے اوپر۔ پھر ہم ایک باکس بناتے ہیں اور باکس یہ ہم بنا لیتے ہیں اور یہ باکس ہمارا اس کے اندر آ جاتا ہے۔ سیم وہی جس طرح ہم نے یہ اوپر بنایا تھا اسی طرح ہم نے یہ نیچے بنا لیا۔ اب دیکھیں جب ہم نے صرف 3 لائنیں لگائیں تو بات پھر ادھر ہی آ گئی کہ جہاں پر اوریزنٹل لائن اور ٹرینڈ لائن آپس میں ٹکرا جائے تو وہاں سے ریورس ہوا کرتی ہے مارکیٹ۔ مارکیٹ نے کیا کرنا ہے کہ مارکیٹ ادھر سے گھومتی گھماتی آئے گی یوں اور یہ 41 کو ٹچ کرے گی، تو اس کا مطلب ہے کہ 1941 سے ہم بائی کریں گے، ٹھیک ہے جی، اور نیچے 38 کا ایریا ہے، پھر 1938 سے ہم بائی کریں گے، ٹھیک ہے جی، اور مارکیٹ یہاں سے یوں سیدھی اوپر کی طرف، ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے ایس ایل کدھر لگانا ہے۔ ایس ایل جس طرح مارکیٹ نے اس دن 1932 کے اوپر آ کے ریورس ہوئی تھی، یاد رکھیے گا اس وقت ڈیلی کی ٹرینڈ لائن 1932 کے اوپر گزر رہی تھی، اس لیے آئی ہے۔ آج ٹرینڈ لائن 1948 50 52 کے قریب ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مارکیٹ اگر کلوزنگ دے دیتی ہے نیکسٹ ویک کی نیچے کی طرف تو پھر ٹرینڈ ہمارا چینج ہو جاتا ہے۔ ہم وقتی طور پہ صرف اس ویک کو مینیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ابھی بھی مارکیٹ ٹرینڈ لائن کے اوپر ہے، اور جس طرح ہم نے ڈے کے اوپر دیکھا تھا، پھر میں آپ کو ایک مرتبہ کلیئر کرتا چلوں، یہ ڈے میں ہم جاتے ہیں اور یہ دیکھیں کہ ڈے کی ٹرینڈ لائن اس کی اوپر ہے اور ڈے کی ٹرینڈ لائن اس کی اوپر ہے، اور یہاں سے مارکیٹ وہی ایریا جو ہم نے بنایا، مارکیٹ 1941 سے اٹھے گی اور مارکیٹ واپسی کا راستہ اختیار کرتی ہوئی اوپر کی طرف جائے گی۔ باقی ڈیلی فورکاسٹ ہم دیتے رہیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ اگر ہماری ٹیم کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں دیے ہوئے ہمارے بروکرز کے لنکس موجود ہیں، وہاں پر اپنا اکاؤنٹ بنائیں اور واٹس ایپ نمبر وہاں پہ دیا ہوا ہے، آپ ہمیں اسکرین شاٹ بھیجیں اور ہم اپنی سروسز آپ کو پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ اور باقی ہمارا جو VIP گروپ جن لوگوں نے جوائن کیا وہ ماشاءاللہ بہت اچھا پروفٹ ارن کرتے ہیں، اور اگر آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک میں آپ کلک کریں اور ہم سے واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ خوش رہے، آباد رہے۔ چلتے چلتے آپ کو یہ انٹری تو میں نے آپ کو بتا دی کہ 1941 سے اور 1938 سے انٹری لینی ہے، لیکن اس کا ایس ایل جو آپ نے رکھنا ہے وہ 1930 یا 1925 ایس ایل لازمی رکھیں۔ یاد رکھیے گا کہ اگر ایس ایل ہٹ ہوتا ہے 1930، اگر ایس ایل ہٹ ہو جاتا ہے تو مطلب یہ ہوا کہ اس کے بعد ہم بائی نہیں کریں گے، پھر اس کے بعد بائی پہ آ جائے گا ایبسلوٹلی ناٹ، اور جب تک یہ مطلب 1930 کے قریب نہیں آتی ہے، ایسا لیٹ نہیں کرتا، تو ہم ایوری ڈے بائی کرتے جائیں گے۔ خوش رہیں، آباد رہیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔